جتنے کانوں تک اور جتنی آنکھوں تک یہ ویڈیو جائے گی تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاری ہے۔ تو انشاءاللہ کل نہیں پرسوں سے جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے ڈیلی کی بنیاد پر درس قرآن کی ویڈیو بھی چلے گی اور درس حدیث کی ویڈیو بھی چلے گی۔ آپ لوگ علماء کے پاس بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو، اور اگر آپ علماء کے پاس نہیں بیٹھو گے تو آپ دوسرے فرقوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے مسائل زیادہ ہو گئے، گھر گھر میں مسئلہ، پریشانیاں، مہنگائی، ہر لوگ گھروں میں لڑائیاں شروع ہوئی ہیں۔ اصل میں پڑھانے والے تو بہت سے ہوں گے لیکن قرآن پاک کو تجوید کے عین مطابق پڑھانے والے بہت کم ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ جو ترتیب دیں گے تو آن لائن اگر کوئی ٹیوشن ہوئے ان کو پڑھانا ہے بچوں کو تو ہمارے پاس بہترین قراء حضرات موجود ہیں۔ اپنی مسجد کے اندر عشاء کے وقت درس قرآن انشاءاللہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو قبول فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں موبائل کے اندر، ویڈیوز وغیرہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، دنیاوی طور پہ بڑے چالاک ہیں لیکن دینی لحاظ سے دن بدن بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ تو ایک دل میں درد تھا کہ بھئی سب نوجوان جتنا ہمارا طبقہ ہے، ہمارے بوڑھے ہیں، ہماری خواتین ہیں، ان تک ہماری ویڈیو پہنچ جائے۔ اس کے لیے کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا، اجاز بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کے چینل کے توسط سے انشاءاللہ اور آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اعجاز خان، ون ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، اس چینل پر آپ نے سیاسی، غیر سیاسی بہت سے معاملات دیکھیں، یہاں تک ایون ایک لڑکی کا کیس ہوا تھا جو اغوا ہوئی تھی، وہ بھی ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا، اور باری باری وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں میں آپ سے اس پہ شیئر کروں گا، مگر آپ کے لیے ایک خوشخبری میں آج لایا ہوں جو زیادہ تر مجھے کمنٹس میں بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ اس پہ دینی معلومات ہمیں ملے، اور اس پر کوئی ظاہر سی بات ہے لوگوں کے مسائل زیادہ ہو گئے، گھر گھر میں مسئلہ، پریشانیاں، مہنگائی، ہر لوگ گھروں میں لڑائیاں شروع ہوئی ہیں۔ اس پر لوگ کہنے لگے کہ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے، ہمارے لیے کوئی ہمیں دینی معلومات چاہیے۔ انشاءاللہ پرسوں سے ہم اس پر دینی معلومات قرآن اور حدیث اور فتووں کے حوالے سے ہم اس پر چیزیں شیئر کریں گے۔ دارالعلوم کراچی اس میں پہلا نام ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی سلیم شاہ صاحب موجود ہیں جو انشاءاللہ پرسوں سے اس چینل پر آپ کو نظر آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں مشکور ہوں آپ کے وقت کے لیے، اور آپ سے جب میں نے اس چینل کے حوالے سے بات ہوئی اور آپ نے جو حامی بھری ہے کہ ہم روزانہ کے بیس پہ آپ کو وقت دیا کریں گے 5 منٹ، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو چیزیں وہ کریں گے، تو دیکھنے والوں کو یہ خوشخبری آپ خود سنائیں کہ انشاءاللہ اس چینل پر ان کو کیا کیا سہولتیں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ اعجاز بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ ایک ذریعہ بن رہے ہیں کہ لوگ بالکل اس طرح پیاسے ہیں دینی لحاظ سے کہ جس طرح ایک پیاسا، وہ ابھی مسئلہ تو یہ ہے کہ پیاسے کو خود کنویں کے پاس جانا چاہیے، لیکن مصروفیات لوگوں کی اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب کنویں کو پیاسوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے، اور اس کی سہولت یہ ہو گئی کہ آن لائن لوگ زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں، تو موبائل میں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے مشورہ کیا مولانا ثناء اللہ صاحب سے، تو ان سے مشورہ کیا کہ کیا ایسی ترتیب ہو کہ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ ان کو 3 آیات قرآن پاک کی ترجمہ، تفسیر اور 1 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا، اعجاز بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کے چینل کے توسط سے انشاءاللہ اور آپ ذریعہ بن رہے ہیں، جتنے کانوں تک اور جتنی آنکھوں تک یہ ویڈیو جائے گی تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاری ہے۔ تو انشاءاللہ کل نہیں پرسوں سے جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے ڈیلی کی بنیاد پر درس قرآن کی ویڈیو بھی چلے گی اور درس حدیث کی ویڈیو بھی چلے گی۔ درس قرآن میں حقیر سلیم شاہ میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو ہوگی، اور درس حدیث کی مولانا ثناء اللہ صاحب ہیں نقشبندی، وہ انشاءاللہ درس حدیث آپ کو جو ہے نا ساتھیوں کو پیش کریں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک قرآن کی آیت کو سیکھنے کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
ہاں، اور اسی طرح ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین، آپ واقعات پڑھیں، انہوں نے کئی میلوں کا سفر کیا ہے. لیکن ابھی ہماری کمیاں ہیں، ہمارے مسلمانوں کی کمیاں ہیں اور ہماری بھی کمیاں ہیں کہ اب نہ مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے، نہ علماء کرام کے پاس زیادہ ٹائم ہے، اور نہ لوگوں کی اس طرف طلب ہے. اور ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں موبائل کے اندر، ویڈیوز وغیرہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، دنیاوی طور پہ بڑے چالاک ہیں، لیکن دینی لحاظ سے دن بدن بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں. تو ایک دل میں درد تھا کہ بھئی سب نوجوان جتنا ہمارا طبقہ ہے، ہمارے بوڑھے ہیں، ہماری خواتین ہیں، ان تک ہماری ویڈیو پہنچ جائے، اور ان کو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمارے درس میں نہیں آ سکتے ہیں، جس طرح کی خواتین ہیں، تو وہ ویڈیو کے ذریعے قرآن پاک کی 2 یا 3 آیات ان کو روزانہ مل جائیں گی انشاءاللہ، تو وہ آرام سے گھر بیٹھے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اجاز بھائی اللہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. شکریہ مفتی صاحب. اچھا، میں دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ آن لائن بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، کینیڈا، امریکہ، الگ الگ سوڈان تک میں نے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو پڑھوانا ہو، چاہتے ہیں کہ ہمیں آن لائن یہ سہولت ملے، یہاں کے قاری صاحب ہمارے بچوں کو ٹائم دے، تو میں اس بار اس ویڈیو میں دونوں قاری صاحب کا نمبر دوں گا، آپ رابطہ کر سکتے. جی تجوید کے مطابق اجاز بھائی جس طرح کہہ رہے ہیں پڑھانے کا، اصل میں پڑھانے والے تو بہت سے ہوں گے، لیکن قرآن پاک کو تجوید کے عین مطابق پڑھانے والے بہت کم ہیں. تو انشاءاللہ ابھی آپ جو ترتیب دیں گے تو آن لائن اگر کوئی ٹیوشن ہوئے، ان کو پڑھانا ہے بچوں کو، تو ہمارے پاس بہترین قراء حضرات موجود ہیں. تو مولانا صاحب کے پاس بھی ہیں اور مولانا صاحب خود بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم آن لائن ان کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھی سہولت فراہم کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا، کسی کو کوئی مسائل ہیں، میں واٹس ایپ نمبر بھی انشاءاللہ آپ کو دوں گا، تو اس پہ بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. سوال اپنے مسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر گھر میں روزمرہ کی بنیاد پر مسائل آتے رہتے ہیں. میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، وراثت کے معاملات ہیں، حصوں کے معاملات ہیں، طلاقوں کے معاملات ہیں. اب لوگ فتاویٰ کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو فتویٰ لینا ہوتا ہے، اور لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، نہ ان کو اتنی معلومات ہے کہ بھئی ہم جا کے کس طرح فتویٰ لیں. اور کتنے ایسے بیوقوف ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو بیویوں کو طلاق دینے کے باوجود ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے. اور اگر اس دوران اللہ نہ کرے ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ حرام سے ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے. ہاں، وہ زنا یہی ہے کہ ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، اور طلاقیں ہو چکی ہیں اور پھر بھی ان کی بیوی بن کے رہ رہی ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم پابند ہیں. تو اب مسائل کے پوچھنے کے لیے آتے نہیں ہیں، اگر کوئی آتے ہیں تو ان کو آگے معلومات نہیں ہے. تو ہم نے سہولت کی خاطر آن لائن کہ کسی بھی قسم کا فتویٰ ہو ان کو لینا ہو تو آپ کے چینل کے توسط سے انشاءاللہ ان کے لیے آسانی ہے. آپ کا نمبر ہوگا، وہ واٹس اپ کر سکتے ہیں آپ کو، اور مسئلہ لکھ کے بھیجیں، انشاءاللہ دارالعلوم کراچی سے ان کو جواب اس کا مل جایا کرے گا. تو یہ بھی ہماری ایک کاوش ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل بھی ساتھ ساتھ آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جائیں. بڑی بات کہی مفتی صاحب نے. واقعی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں کہ وہ پھر ہم اس پر وہ مکھی کی طرح ہاتھ ملتے رہتے ہیں. میں تھوڑا سا وقت مولانا صاحب کا بھی لوں گا، ان کے بھی چاہوں گا کہ 2 الفاظ ایسے کہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان کا بھی زیادہ اس میں حصہ ہو. ہمارے ساتھ مولانا قاضی ثناء اللہ چشتی صاحب موجود ہیں، اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ پرسوں سے اسی چینل پر آپ ان کے انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے بھی انشاءاللہ وضاحتیں دیکھیں گے کہ کسی کو اگر پتہ نہ ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، یہ جو ہم نے آپ کو نے ہمیں وقت دیا اور اس چینل کے تھرو جو آپ نے بہت بڑا کام آپ لوگوں نے حامی بری سلیم شاہ مفتی صاحب نے اور آپ نے، میں پہلے اس پہ آپ کا مشکور ہوں. دوسرا، میرے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ پرسوں سے جیسے ہم یہ انشاءاللہ یہ ترتیب سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں، آیا جو حدیث آپ وہ کریں گے
تو بتا دیں کہ وہ 5 منٹ کا 10 منٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا غیر یہ 2 حدیثیں سنائیں گے یا 10 حدیثیں سنائیں گے، اس کے بارے میں بتائیں کہ ترتیب ہماری کیا ہوگی، تو وہ دیکھنے والوں کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ بھائی اعجاز صاحب نے ابھی مفتی صاحب کے حوالے سے، مفتی سلیم شاہ صاحب کے حوالے سے بات کی ہے کہ مفتی صاحب اپنی مسجد کے اندر عشاء کے وقت درس قرآن انشاءاللہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو قبول فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن سے منسلک ہو جانا، اور عوام الناس ویسے بھی آج کل موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ بڑی نفسی کے عالم کے اندر ہے، دین سے دوری ہے، اور حدیث پہ فرمایا علیکم بمجالست العلماء کہ آپ لوگ علماء کے پاس بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو، اور اگر آپ علماء کے پاس نہیں بیٹھو گے تو آپ دوسرے فرقوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ آج کل علماء سے لوگوں کی بہت دوری ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ علماء کے قریب نہیں بیٹھتے، علماء کے قریب نہیں آتے، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد دنیا کے اندر جو فتنے ابھر رہے ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن سے منسلک ہو جائیں گے تو ان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، آج کل لوگوں کے سامنے من گڑت باتیں پیش کی جاتی ہیں، انہیں تو معلوم ہوتا نہیں کہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی، من گڑت بات تو حدیث ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ پیش کی جاتی کہ یہ حدیث ہے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ میں تو اس قابل نہیں، لیکن اللہ عز و جل اس کو قبول اور منظور فرمائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ روزانہ 5 منٹ اس کی جو خدمت ہے وہ انشاءاللہ بندہ دے گا، اور درس قرآن کی جو خدمت ہے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا سلیم شاہ صاحب وہ انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ پاک ان دونوں کو نعمتوں کو قبول اور منظور فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ حدیث میں فرمایا الدین یسر، دین میں آسانی ہے، دین میں کمی نہیں۔ ہم لوگ رسومات کی وجہ سے دین سے دور ہیں، اور رسومات ہمارے اندر اس طرح رائج ہو گئے ہیں کہ اس کو دین کا جز سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ان رسومات کو ہم نے نکالنا ہے، جو صحیح قرآن و حدیث کا حکم ہے اس کو لاگو کرنا ہے اور اس کو پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بڑی بات ہے، اس دور میں لوگ کہتے ہیں نا بھائی کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور بہت بڑی بات ہے۔ میں نے جب اس حوالے میں دونوں حضرات سے بات کی تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہم تیار ہیں، اس لیے نہیں کہ چینل پہ آنے کے لیے، انہوں نے کہا جتنی نیکی ہم سے ہو سکے ہم پھیلائیں گے، کیونکہ مفتی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا اب کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس نہیں جاتا افسوساً۔ تو اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اس چینل کے تھرو کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چینل کے تھرو اچھی باتیں اور وہ باتیں جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے یہ ہو سکے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔